بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایز آف ناؤ ہماری یعنی کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے پوری دنیا میں وہ ٹچ وڈ بہت اچھی ہے. اور اس میں میں غلط نہیں کہوں گا, ایگزیجوریٹ نہیں کروں گا, میں ڈپلومیٹکلی بات کر رہا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ہماری سچویشن پاکستان کی بہت اچھی ہے. ہم نے اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے پلے کیے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میں کسی کو اننیسیسری یہاں پہ کریڈٹ نہیں دے رہا, لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو پنڈی. اور پنڈی والوں نے جس طریقے سے جس احسن طریقے سے ڈپلومیٹکلی اپنے کارڈز پلے کیے ہیں, میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اب یہ اس میں ہم نے ایک سپیس بنائی ہے, ہم نے دنیا میں بتایا ہے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے جس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی بہت ضروری ہے. انگیجمنٹ کرنی بہت ضروری ہے اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو انگیجمنٹ کرنی پڑے گی پاکستان کے ساتھ. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ملیٹریلی ہم نے جس طرح بیٹ کیا انڈیا کو, اور وہ جو ہیجمنی بنائی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو سیل کر رہا تھا انڈیا پچھلے کئی سالوں سے کہ جناب اس ریجن میں صرف وہی اسرٹ کر سکتا ہے اور کوئی یہاں پہ ملک ایسا نہیں ہے جو اسرٹ کر سکے, وہ ساری باتیں خاک میں مل گئی. وہ ساری باتیں all those things, all those marketing strategies of India went down the drain. اس کے ریزنز ہیں, اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں انڈیا کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے, میں کہوں گا اس میں انڈیا کی اس وقت کی حکومت جو ہے اس کا قصور ہے. اور اس کا قصور اس لیے ہے کہ ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے اس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں مودی, اور کسی اور دنیا میں رہ کر یہ سارے کام کرنا چاہ رہا ہے مودی. تو اس لیے اس کو ایک پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ پرابلم جو ہے اور یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگی until unless جو ہندوستان کی عوام ہے اس کو چینج نہ کرے, یا فار دیٹ میٹر مودی جو ہے اپنی اسٹریٹجی چینج نہ کرے. تو جب تک یہ اسٹریٹجی چینج نہیں ہوگی ہندوستان کو پرابلمس فیس کرنی پڑے گی. ناؤ اب یہ جو ہم نے اسپیس پوری دنیا میں بنائی ہے اس کو کتنے عرصے تک ہم سنبھال سکتے ہیں, کتنے عرصے تک یہ رہ سکتی ہے اسی طرح, وہ ہم نے دیکھنا ہے. اس میں ہم نے اپنی اسپیس بنانی ہے, اپنے لیے اپنے انٹرسٹ جو ہیں ان کو واچ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا ہے. جب میں ساری چیزوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں جناب ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے, اور وہ ڈیبیٹ یہ رہی ہے کہ چائنا جو کہ ایمرجنگ پاور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو کہ ایک سول سپر پاور ہے. اینڈ امریکہ از اے سول سپر پاور, امریکہ از اے ریالٹی, اور ہم نے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہماری یہاں پہ ڈیبیٹ جو چلتی رہی کہ ہم دونوں ملکوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں, تو پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں ملکوں کو یعنی کہ چائنا کو اور امریکہ کو دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. دیر از نو ایشو اباؤٹ دیٹ. وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں ٹچ وڈ, اور اسی طرح ہم لے کے آگے چلیں گے. اور یہ بھی جو بحث ہوتی تھی کہ جناب اس پہ شاید کوئی چین ناراض ہو جائے گا, نہیں, چائنا ناراض نہیں ہوتا. چائنا جو ہے اس کو وہ اس قسم کی کوئی اس کے اندر کوئی اس قسم کی فیلنگز یا بیک آف دا مائنڈ میں چائنا کے جو پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور ان کے بیک آف دا مائنڈ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے چائنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ از اے ریالٹی, امریکہ از اے سول سپر پاور, اینڈ وی ہیو ٹو have like good relations with America also, and we are doing that. Now یہ ساری چیزیں تو ہوگی انٹرنیشنلی, ملیٹریلی بھی ہوگی, انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے جو اچیومنٹس کی وہ بھی ہوگی. ناؤ پولیٹیکل فرنٹ پہ, ڈومیسٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈومیسٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ ہم ایک نئے سفر کی طرف جا رہے ہیں. ہم نیا سفر کیا ہے؟ اس میں ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں, نئے صوبوں کی بات ہوگی, اس کے اندر ہم نے چینجز لے کے آنی ہے. کئی چینجز ایسی ہیں وچ آر نیڈیڈ. نمبر 1, ایک تو جیسے میں نے کہا جناب کہ یہاں پہ ہم نے صوبے بنانے ہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی صوبوں کو رن کرنا, چھوٹے صوبوں کو رن کرنا زیادہ بہتر ہوگا, ملک کے لیے بہتر ہوگا, اور اسی طرح ہم نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو آگے. اب اس پہ کون راضی ہوگا کون نہیں ہوگا, لیٹس ٹاس اٹ. ٹاس کر دیتے ہیں ہم لوگ, اس پہ بحث کرتے ہیں, اس پہ نیشنل اسمبلی میں, اس پہ پروونشل اسمبلیز میں, اس میں جناب سینٹ میں, جہاں جہاں پہ بھی ہم بحث کر سکتے ہیں.
میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کس طریقے سے نئے صوبے بننے چاہیے، اور وہ نئے صوبے ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. تو نئے صوبے بھی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، نئے صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہم نے کرنا ہے ضروری. اس کے علاوہ جو چینجز آنی ہیں اس میں سینٹر جو ہے، یعنی کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ بھی، اس کو بھی کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، چاہے وہ NFC کے ایوارڈ ہوں چاہے کچھ اور ہو، اس پہ بھی ان کو کرنا پڑے گا، اور وہ دیٹ از آلسو ان دا آفنگ، وہ بھی پائپ لائن میں موجود ہے. تو ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور سٹیبلٹی ہم لانا چاہتے ہیں، سٹیبلٹی ہے کسی حد تک، لیکن مزید سٹیبلٹی ہم لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر پولیٹیکل. وہ کیسے آئے گی اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں شاہدہ رحمانی بی بی اور رحمانہ بی بی، شاہدہ رحمانی بی بی ہیں میرے ساتھ موجود پیپلز پارٹی سے، شوکت بسرا صاحب ہیں، حافظ حمداللہ صاحب ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. میں بی بی شاہدہ بی بی آپ کی طرف سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ پورے پینل میں ایک واحد خاتون ہیں، اور میں کوئی اس قسم کا گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا کہ جناب میرے پہ الزام لگے کہ خاتون کو آپ نے پرائرٹی نہیں دی، اور میں اس طرف جانا چاہتا ہوں. شاہدہ بی بی، اگر مرکز جو ہے وہ NFC ایوارڈ میں 19-20 کا فرق کر کے اس میں کوئی چیزیں لینا چاہے صوبوں سے، تو اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے پرائیورٹی دی، اس کے لیے بہت شکریہ رانا صاحب. اور آج بڑا امپورٹنٹ ایشو لے کر آئے ہیں جو کہ آج کا ڈسکشن میں ہے، اور آپ نے صوبوں کی بات کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو یونانی مسئلہ پاس ہوئی تھی، اور اس کو ٹائم لگا تھا ڈسکشن میں. کمیٹیز کی بارہا میٹنگز ہوتی رہیں 1 سال تک. یہ مختلف تمام پولیٹیکل جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈر، سول سوسائٹی کے لیے ویب سائٹس پر تمام سجیشن لینے کے لیے اوپن تھا پبلک کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ سب کی رائے سے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اعتماد کے بعد، سب کی ڈسکشن کے بعد یہ یونانی مسئلہ پاس ہوئی. اور صوبائی خود مختاری اور NFC جو ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک خواب تھا جسے پورا ہوا. دیر لگی، لیکن جب آپ کا جمہوری سسٹم مضبوط ہوا اور آیا تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب اس کو اسمبلی میں لے کر آئے. اور یونانی مسئلہ جو ہے ایک دم سے نہیں ہوا تھا، اس کو پورا سال لگا تھا نیگوسیشن میں، کنورسیشن میں، آپس میں کمیٹیز کے اندر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آمادہ کرنے میں. اور NFC میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کا حق تھا. اور جب سے NFC شروع ہوا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر 5 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ میٹنگز ہوتی اور اس کو جو ہے کیا جاتا پراپر. لیکن وہ بدقسمتی سے کہ وہ چیزیں اس طرح پراپر نہیں ہوئیں جو کہ اس کے رولز ریگولیشن ہے، جو جس کا تقاضا ہے. اور بات آپ نے کی کہ دیکھیے وفاق کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ FBR کے تھرو وہ اتنی ٹیکس کلیکشن کرتے کہ انہیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا. اصل مسئلہ وفاق کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے. اور جب وہ اپنے ٹارگٹ کو نہیں اچیو کر پا رہے تو وہاں پہ فائنینشیل ایشو آتا ہے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ FBR اپنے کلیکشن کو بہتر کرے، اپنی چیزوں کو بہتر کرے. فائنینس ڈپارٹمنٹ اپنی چیزوں کو کس طریقے سے انہیں کلیکشن کو زیادہ جو اپنے ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہے. آج ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ نے دیکھا کہ صوبے سندھ کے اندر جیسا بھی قائم ہوا سندھ ریونیو بورڈ، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے اہداف کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس سے زیادہ کیا. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی جو اس طریقے سے گڈس کلیکشنز وغیرہ ہیں یہ بھی اگر صوبوں کے پاس ہوتی تو شاید صوبے جو ہے وہ زیادہ کلیکشن کر سکتے. جو کہ پہلے ایک سندھ گورنمنٹ نے پرپوزل بھی دیا تھا کہ آپ جو گڈس کلیکشنز ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہے وہ اگر صوبوں کو دیں تو صوبے جو آپ اہداف دیں گے اس کو نہ صرف پورا کریں گے بلکہ اس سے اگر وہ زیادہ کلیکشن کریں گے تو وہ صوبے اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز بھی کر سکیں گے. لیکن FBR بار بار اپنی ناکامی کے بعد پھر صوبوں کے اوپر اگر اس طرح سے کوئی بات آتی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ FBR کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. لیکن صوبوں سے کٹوتی کا میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا. اوکے چلیں حافظ صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ صوبوں سے کچھ چیزیں یعنی کہ واپس لی جا سکتی ہیں یا لینی چاہیے ہیں تاکہ مرکز جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے؟ آپ کے خیال میں
شاہدہ بی بی سے آپ کرتے ہیں ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں، یا واٹس یور ان پٹ آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے، بنیادی چیز اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا وفاق کی مضبوطی صبون کی مضبوطی میں ہے یا صبون کی مضبوطی وفاق کی مضبوطی میں ہے. اگر وفاق اور صبح کو آپ الگ کریں گے، یعنی اختیارات صبح سے لیں گے وفاق کو دیں گے، تو وفاق تو مضبوط ہوا. کیا صبح مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ ایک بات. اگر آپ وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر صبح کو مضبوط کرنا ہوگا. صبح کو مضبوط کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے تحت پارلیمنٹ نے اختیارات دیے تھے تقریباً 2010 اور 2011 میں. اب اگر NFC ایوارڈ میں جو حصہ صبح کو مل رہا ہے اس پر آپ یا حکومت کٹ لگانا چاہتی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بڑی پارٹیاں PMLN اور پیپلز پارٹی، اور 18ویں ترمیم میں صرف یہ دو پارٹیاں نہیں تھیں، پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پر انہوں نے 18ویں ترمیم اتفاق سے پاس کیا، صبح کو اختیارات دیے، جس کو ہم صوبہ خود مختاری کی نیم صوبہ خود مختاری. اگر اس میں آپ آگے پیچھے کر کے وہ اختیارات جو آپ نے دیے تھے صبح کو، بالخصوص فائنینشلی آپ نے اس کو اضافی رقم اس کے لیے تعین کیا گیا تھا، وہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ پارٹیاں جنہوں نے سائن کیا ہے 18ویں ترمیم پر، اتفاق کیا، کیا وہ ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ان پارٹیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری؟ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اسمبلی میں ہوگی، اس میں پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، یہ پارلیمنٹ کی ہیئت کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کی اہمیت کو بھی دیکھنا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نگران حکومت میں فیصلے ہوئے، جو ان فیصلوں کا حق نگران حکومت نہیں رکھتی تھی. آج اگر یہ موجودہ پارلیمنٹ جس پر قوم کو اعتماد نہیں ہے، موجودہ حکومت کی قیادت پر قوم کو اعتماد نہیں ہے، اگر اس پارلیمنٹ سے آپ اس قسم کی بڑی نوعیت کی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملک میں اور انتشار پیدا ہو جائے گی. لیکن حافظ صاحب، I'm sorry I'm cutting you، لیکن آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی تو کی. ابھی میں اسی پہ آؤں گا، اس کا جواب بھی دوں گا، مجھے دلانا چاہیے. اب اگر آپ نے نئے صوبوں کی بھی بات کی، اس پہ بعد میں جاؤں گا، پہلے اس پہ آ جائیں جو یہ فائنینشلی اس ایشو پر. تو اس میں 18ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے صوبوں کو دیا ہے، اس میں آپ نے چھیڑ چھاڑ کرنا ہے. اب جو پارٹیاں اپنے آپ کو صوبائی خود مختاری کے چمپین اور علمبردار سمجھتی ہے، کیا وہ ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ پارٹیاں؟ دوسری بات، یہ وہ پارٹیاں جو بڑی ہے وہ حکومت میں بھی ہے، تو عوام تو دیکھتی ہے. عوام کو آپ نہ ورغلا سکتے ہیں، نہ عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ کیا لے دے ہو رہی ہے. آپ کا پوائنٹ یہ حافظ صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو فیصلہ ہوا ہے اسی کو برقرار رکھا جائے. اس سے اگر آپ اس میں ٹانگاڑائی کریں گے، اس میں چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا، اس سے اور انتشار پیدا ہو جائے گی صوبوں میں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ صوبے پہلے سے کہہ رہی ہے، مطلب خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، یہ صوبے اپنے آپ کو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم محروم ہیں. وہ احساس سے محرومی کا جو ایک عنصر ہے، اس میں شدت آئے گی، بلکہ احساس غلامی کا احساس پیدا ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ طاقت جو بالادست ہے وہ آئین سے بھی بالادست ہے، وہ قانون سے بھی بالادست ہے، وہ کمزور پر تسلط رکھنا چاہتے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں. تو شاید اس سے انتشار بڑھے گی. اس ماحول میں جو ابھی ماحول ہے، استحکام نہیں بڑھے گی. اور موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کی اتنی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے جو قوم اعتماد کرے اور اتنی بڑی ترمیم آپ کرے. تو پھر آپ اس کو کیسے لیں گے؟ اس کو 26ویں آئینی ترمیم؟ 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی. دیکھیے، جمعیت علماء اسلام نے اس میں ووٹ کیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں سارے ہمارے ساتھ متفق تھے، بالخصوص PTI جو بڑی جماعت ہے. اگرچہ چھوٹی جماعتیں متفق نہیں تھی، اس نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، فلور پر بھی اپریشیٹ کیا ہے مولانا صاحب کو، اور فلور سے باہر بھی پریس کانفرنس کے ذریعے، پریس ٹاک کے ذریعے مولانا کو اپریشیٹ کیا ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت جو کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کا راستہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے راستے روک لیا. لیکن اگر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن غلط ہو رہی ہے، تو پھر میرا کام نہیں. بسرا صاحب, what's your take on this one? Should we go for this
دس تھنگ اور نو مرکز کو مضبوط بنانا چاہیے؟ جی جی مولانا مبشر صاحب، سب سے پہلے تو حافظ مولانا حمداللہ صاحب نے جتنی باتیں کی بہت اچھی کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں جے یو آئی والے، لیکن ان کا عمل 100% مختلف ہوتا ہے. اور اس کا ہم نے 26ویں ترمیم میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھا بھی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ مکمل ان کا اتفاق تھا. اگر ہمارا اتفاق ہوتا تو ہم ووٹ ڈال، بالکل ہمارا اختلاف تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس نے عدلیہ کے نظام کو مکمل طور پر کولیپس کر دیا ہے. عدلیہ جو پہلے ہی ہماری دنیا میں مذاق کا تمثل اڑایا جاتا ہے کہ نیچے سے ہم 5 یا 6 نمبر پر ہیں، اس 26ویں ترمیم کو تو استعمال ہی کیا گیا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کا مقصد صرف عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے اور تحریک انصاف کو نیچا دکھانے کے لیے. پارلیمنٹ بھی فتح کی گئی، آپ کی عدلیہ بھی فتح کی گئی، میڈیا بھی فتح کیا گیا، اور کوئی ریزن نہیں ہے. اب رہی صوبوں کی بات، دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط کیا جائے اور صوبوں سے شیئر لے کر واپس وفاق کو دیا جائے. رانا صاحب، بالکل وفاق اس وقت مضبوط ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے، اور جب صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. ادروائز آپ بالکل کولیپس کر جائیں گے. اور دوسری بات، اب کس کو اختیار ہے کہ یہ اتنی بڑی ترامیم، اتنی بڑی سوچ کہ صوبے بنانے ہیں؟ ہم نے این ایف سی کو بات پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے این ایف سی پہ آ جائیں. این ایف سی کی پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں اس وقت جو موجودہ نظام ہے، جو موجودہ اسمبلیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں وہی اسمبلیاں جن کے پیچھے عوام کی طاقت ہو وہ فیصلے لے سکتی ہیں، جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہو. حالت یہ ہے کہ شہباز شریف خود ہارا ہوا، نواز شریف جو مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے وہ ہارا ہوا، مریم بی بی ہاری ہوئی، اور یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں. 17 سیٹوں والا وزیر، ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم، اس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا مینڈیٹ ہے عوام کا کہ وہ این ایف سی کی طرف جائے یا وہ صوبوں کے اساس معاملے کو چھیڑے؟ اس کے لیے اس وقت پاکستان میں اور بھی سوال آنا ہے نا بسرا صاحب، اگر اس کے پاس، اگر اس حکومت کے پاس نئی اختیارات ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس حکومت کے پاس نئی سیٹیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر آپ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ رانا صاحب تانوں کنے کہ اسی نہ چلو ایک کارتوسانہ مذاکرات کرنے چاہنے. اچھا چلو ٹھیک ہے، مطلب ایک گل کلیئر ہوگی کہ کسی مذاکرات بالکل نہیں کرنا چاہیے. بات سن لیں ذرا، بات سن لیں. جی جی سنائیں. آپ جیسے دانشور اور ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں تو بے شک ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ جیتے ہوئے نہیں ہے. بھائی نام تو ان کے نام سیاستدان لگا، ان سے بات کریں. ہم نے آپ لوگوں کے کہنے پر ان کے ساتھ بات کی. حافظ حمداللہ صاحب اس بات کی گواہ ہے. جب ہماری ایک میٹنگ ان سے ہوئی، چلو ہم نے وہ ہو گیا، وہ پرانی ہسٹری ہے. لیکن ابھی آپ ایز آف ناؤ بسرا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے مذاکرات کی جو بھی بات ہے اس میں آپ سیدھی سیدھی لائن مار رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں. سیدھی لائن بھائی یہ ہے، لائن یہ ہے کہ موجودہ نظام اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ کی اس جعلی حکومت کو، جعلی نظام کو، جعلی اسمبلیوں کو، ابھی آپ کہہ رہے تھے انٹرنیشنلی آپ بڑا کنیکٹ ہو رہے ہیں، کیا امریکہ نے انڈورس کیا؟ انہوں نے آپ کے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی، انہوں نے یہ فارم 47 کے وزیر اعظم کو آج تک فون تک نہیں کیا آپ کے پریزیڈنٹ بش اپنا ٹرمپ نے. آپ مجھے بات بتائیے، ہمیں ٹریڈ کے معاہدے کا پتہ چلتا ہے تو ٹرمپ سے چلتا ہے. آپ نے کہا خوشحالی آ رہی ہے. رانا صاحب جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی بھول جائیں. اوکے ٹھیک ہے، بسرا صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے این ایف سی پہ کہا جناب کہ این ایف سی کو نہ چھیڑا جائے. یہاں پہ جناب پورا یہ کنسنسس آ رہا ہے سارے پینل کا کہ این ایف سی کو نہ چھیڑا جائے. چلیں آپ لوگوں نے اپنی اپنی ان پٹ دی، اپنا اپنا ریزن دیا، لیکن میں بریک کی طرف جاؤں گا. بریک کے بعد آؤں گا تو میں بات کرنا چاہوں گا صوبوں پہ. نئے صوبے بنانے چاہیے نہیں چاہیے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بحث چھڑ جائے گی اور بڑے زور و شور سے چھڑے گی یہ بات. اور اس پہ جناب پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہو، چاہے میڈیا ہو، ہر جگہ پہ یہ بہت زور و شور سے بات شروع ہو جائے گی کہ نئے صوبے جو ہے وہ چاہیے، دے آر نیڈیڈ.
اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جی میرے خیال میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ نئے صوبے جو ہیں بننے چاہیے, نہیں بننے چاہیے. اور میں اپنی ذاتی رائے مجھے دینے کا یہاں پہ حق تو نہیں ہے, لیکن میں دے دیتا ہوں. چلیں کہ نئی صوبے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی اچھا ہوگا, بہتر ہوگا ملک کے لیے. شاہدہ بی بی, واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ضرورت ہے بننے بھی چاہیے. پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب 2013 میں پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولیشن آئی تھی کہ پنجاب میں صوبہ ایک مزید جنوبی پنجاب کو بنانے کے لیے. تو اس کا آئین میں پروویژن بھی دیا ہوا ہے. آئین کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. صوبائی اسمبلی جو ہے اسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کرتی ہے, ایز پر جس طرح ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے ہیں اسی طرح صوبوں کے لیے بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر صوبے میں مزید صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ سارا طریقہ کار جو ہے آئین میں درج ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم 2013 میں یہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اس کو جو سیکنڈ گورنمنٹ آئی اس کو آگے پرسو نہیں کر سکی پی ایم ایل این کی, اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے ایجنڈے میں, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب یہ اپنا مینیفیسٹو لے کے آ رہے تھے اور نئی پارٹی, انہوں نے ساری پارٹیوں سے وفاداریاں تبدیل کرائیں, لوگوں کو جب شامل کیا ساؤتھ پنجاب سے, تو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں خسرو بختیار وغیرہ سب شامل تھے, اور یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت کے آتے ہی ہم 90 ڈیز کے اندر جو ہے جنوبی پنجاب کو جو ہے صوبہ بنائیں گے. تو سندھ کے اندر ابھی کوئی اس طرح سے نہ تو ریزولیشن آئی, نہ بلوچستان میں, نہ کے پی میں, لیکن بالکل انتظامی لحاظ سے جہاں ضرورت ہے صوبے بننے چاہیے. طریقہ کار موجود ہے, اور اس میں میں سمجھتی ہوں اس طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, یا کسی کے کہنے سے صوبہ نہیں بن جائے گا. لیکن ایک بات آپ نے کلیئر کر دی شاہدہ بی بی, اور یہاں پہ بہت سی بحث یہاں پہ جا کے رک جاتی تھی, اور بار بار یہاں پہ رکتی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ صوبے بنے, یعنی کہ سندھ میں صوبے نہیں بنے. لیکن آپ نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی. آپ نے کہا یس وی آر فار دا نیو پروونسز اینڈ ایڈمنسٹریٹولی اٹس گڈ. پی ٹی آئی والوں نے بات تو ٹھیک ہے, بسرا صاحب واقعی غلط ہے, میں نے اس پہ ایک بات بتائی جی کہ اس کا طریقہ کار ہے, طریقہ کار پر عمل کرے. ریزولیشن آتی ہے, 2/3 میجورٹی اس کو پاس کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن سندھ میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا, پنجاب میں ہو چکا ہے. اچھا نہیں, اس میں ذرا کلیئرٹی دیجیے گا, یہ میں بات ذرا تھوڑا کلیئر کیجیے گا شاہدہ بی بی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سندھ کے اندر نہ تو کوئی ایسی ریزولیشن آئی ہے, نہ ہی کوئی اس طریقے کی جو آئین کی پروویژن ہے اس کے حساب سے. پنجاب اسمبلی میں 2013 میں ریزولیشن پاس ہو چکی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب انتظامی لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, اور اس کا وہاں کے لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا. تو جہاں پر ریزولیشن آئی ہے, جو قانون کے اندر ہے اور جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق کوئی بھی صوبہ اگر وہاں صوبائی اسمبلی میں کوئی ریزولیشن آتی ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوتی ہے تو وہاں پہ بن جانا چاہیے. تو بیسیکلی واٹ یو سیئنگ از کہ پنجاب جو ہے وہاں پہ ریزولوشن 2013 میں آ گئی تھی پنجاب اسمبلی میں, تو پہلے پنجاب جو ہے وہاں پہ صوبے نئے بن جانے چاہیے. دس از واٹ یو سیئنگ. ایسے ہی ہے شاہدہ بی بی؟ میں پہلے کی بات نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آئین آپ کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے اندر جو ریزولیشن آتی ہے اور وہاں 2/3 میجورٹی سے جو پاس ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ صوبے وہاں پہ صوبے بنانے کی گنجائش ہوتی. میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں صوبہ. I got your point. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو آپ جو قانونی طریقہ کار بتا رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنلی جو آپ چیز بتا رہی ہیں, میں اس پہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو واضح کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بسرا صاحب بات تو ٹھیک ہے, شاہدہ بی بی کہہ رہی ہیں آپ لوگوں نے, پی ٹی آئی والوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کے ساتھ تو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساؤتھ پنجاب کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ یو پیپل ور لائک آل آؤٹ فار دا نیو پروونسز ان پنجاب. تو وہ کہاں گیا پھر؟ آپ 90 دن میں کہہ رہے تھے بنا کے دیں گے ہم صوبے, کیوں نہیں؟ رانا صاحب بالکل صوبے انتظامی طور پر بننے چاہیے اور پاکستان کو اس کی ضرورت بھی ہے, لیکن زبان, رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں بننے چاہیے. نمبر 2, آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل 2018 میں ہم نے یہ کہا تھا
کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. بدقسمتی سے 2/3 جو میجورٹی ہماری آنی تھی وہ نہیں آنے دی گئی، جس کی وجہ سے یہ تمام جماعتیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون ہو، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. ہم نے باقاعدہ قرارداد ٹیبل کی لے کر آئے اور ہم نے باقاعدہ پنجاب اسمبلی سے پاس کروائی، لیکن ان لوگوں نے رکاوٹ پیدا کی اس جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے میں. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اب صوبہ دیکھیں، آپ صوبے بنانے چلے ہیں، پہلے جو آپ کے صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان آپ کا نو گو ایریا بنا ہوا ہے، کے پی میں آپ رات کو جا نہیں سکتے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر صوبے بنانے کا اختیار عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو ہے. اس وقت پاکستانی عوام ایک الگ کونے میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بسرا صاحب جو ایگزامپل آپ دے رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ نے ایک ایگزامپل دی آپ نے کہ جناب پنجاب میں یہ سچویشن ہے، کے پی کے میں یہ سچویشن ہے، بلوچستان میں یہ سچویشن ہے، سندھ میں یہ مطلب آپ نے سارے صوبوں کو گنا دیا کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے ایڈمنسٹریٹولی گڑبڑ ہے. دس از واٹ یو آر اپلائنگ اوور ہیئر. میری پوری اوڑ دو نا بسرا صاحب. تو وہ اگر آپ یہ اپلائی کر رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹولی بہتر طریقے سے چلانے کے لیے صوبے تو بننے چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 آپ نہیں، تو میری گزارش سے سنو نا. تو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جناب پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مخالفت کی، آپ کی کیا مخالفت کی تھی؟ میں تو کدوں نہیں کیا کہ انتظامی طور سے صوبے نہیں بننے چاہیے، آپ صوبے بنائیں. ہمارے کا جو مخالفت کی انہوں نے، جب ہم 2018 میں آئے، ریکارڈ نکال لیجئے نیشنل اسمبلی کا، کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب لوگوں نے ہم جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے تھے اس کی مخالفت کی. اب گزارش یہ ہے کہ صوبے بنانے کا اختیار بالکل آئین اور قانون کے اندر موجود ہے. ایک منٹ بسرا صاحب، میں ایک شاہدہ بی بی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے میری گل مکمل گل مکمل کر لو. چلو کرو تسی مکمل پوری. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے صوبے بنوانے چاہتے ہیں جنہوں نے گھر والے نے، انہوں نے محلے والے نے ووٹ نہیں دیتے، جن کی شکلیں ان کے گھر والے نہیں دیکھنا چاہتے. اب میں ذرا شاہدہ بی بی کی بات کہ وہ لوگ صوبے بنا دیں. چلیں، شاہدہ بی بی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. شاہدہ بی بی نے 3 دفعہ سر ہلایا اتنی زور سے کہ نہیں. تو ایک منٹ انہوں نے گل تو 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ جیل چھوڑ کے تسی کہنے صوبے بنا لیے. اچھا چلو، شاہدہ بی بی کی گل تو سن دیو. جی شاہدہ بی بی کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ. رانا صاحب، انہوں نے 2 × 2 2 دونی 4 نہیں چھڑنا ہے. یہ ہمیشہ یہی پڑھتے رہیں گے کہ جی یہ حکومت ناجائز ہے. ان سے پوچھیں کہ ان کی کون سی جائز تھی. RTS سسٹم بیٹھا کے جس طرح یہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے صبح شام وکٹیں گراتے تھے، یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پورے 3.5 سال جو ہے وہ اسٹے لے کے 4 سال بیٹھا رہا، وہ جائز حکومت تھی. یہ ساری کس طریقے کی باتیں کرتے. یہ کون سا بڑے دودھ کے دھلے ہوئے اور بڑے اس سے آگے تھے عوام کے ووٹوں سے، اور آج بھی یہ سیاسی قائدین کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں جی، جو پیپلز پارٹی نے ریزولوشن پیش کی تھی، آپ اسے ایز اٹ از لاتے اور پاس کراتے. پیپلز پارٹی تو آپ کے کبھی نہیں منع کرتی. پیپلز پارٹی نے اس کو آن کیا ہے. آپ نے ہمیشہ بس یہی کہنا ہے کہ جی میں نہ مانوں، میں نے تو یہ سارے جعلی ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، کمیٹیاں بھی بنتی ہیں. ابھی مولانا احمداللہ صاحب نے جو بات کی بالکل ٹرو تھی کہ یہ سب ایگری ہو گئے تھے. جب 26 امینڈمنٹ میں ان کی تمام تر جب باتیں مان لی گئیں تو ان کے بیرسٹر اور جو کمیٹی ممبران تھے سب ایگری تھے 26 امینڈمنٹ پہ. اور اس کے بعد جب ان کا ایک وہ شخص جو کہ قیدی نمبر جو بھی ہے، بہرحال وہ جو جیل میں بیٹھا، اس نے کہا نہیں جی اس کو نہیں ماننا، پھر وہ بیچارے بے اختیار ہو کے پھر وہ سوری کرنے لگے. تو بات یہ کہ بالکل جو JUI سے ہمارے احمداللہ صاحب ہیں وہ بالکل درست فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے ماننی کسی کی نہیں ہے. انہوں نے عوام کو یہی غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. تو وہ اپنا وہی بات گیت الاپتے رہیں گے اور اپنی بات کہتے رہیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہے. چلو ویری کوئکلی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو؟ تسی انگلیاں لا رہے ہو تسی بسرا صاحب. میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہنا کہ جھوٹیا وے کہ جھوٹ اور بول جا. ابھی خود مان لیا کہ 2018 میں بات سننا دیکھیں شاہدہ بی بی، میں نے آپ کو گل تو سن لو، پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا
ساریاں سیٹیں آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ کراچی کے اندر ہم کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات کرنے دیں، بات تو کرنے دیں. اچھا میرے ساتھ نا پیپلز پارٹی کے دوست منظور خیر صاحب اکثر ٹاک شوز میں ہوتے ہیں، رانا صاحب، وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرے تو قرآن سے لفظ لے لو، سب سیٹیں کراچی میں جو ہے نا وہ میری سیٹ میں نے جیتی، باقی سب سیٹیں نہیں جیتی. ویسے ایک منٹ بسرا صاحب ایک منٹ رک جائیے گا. میں ایک بات کہوں آپ کو، دیکھیں ہم نے الیکشن بھی کور کیے، الیکشن میں سب کچھ دیکھا، ہم نے سارے صوبے کور کیے. مجھے نہیں یاد پڑتا، مگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں، لوگ کریکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کوشچن مارک اٹھے سیٹوں پہ جناب، کئی پارٹیاں یہاں پہ ایسی ہیں جن کے سیٹوں پہ ان کے الیکشن کے ریزلٹس پہ کوشچن مارک اٹھے. مجھے سندھ کی کسی سیٹ پہ، پیپلز پارٹی کی کسی سیٹ پہ کوئی سوالیہ نشان نظر نہیں آیا، ٹو بی ویری آنےسٹ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، سندھ والے نے یہ کہہ سکتے ہیں حکومت نے وہاں پہ کام نہیں کیا ہے، وہاں پہ کام نہیں کیا، وہاں پہ یہ نہیں کیا، وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن میں آپ نہیں ہو سکتا. بسرا صاحب بڑی تفصیلاً آپ کو جواب دے دیا شاہدہ بی بی نے، ہے نا؟ رانا صاحب میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ صوبے بنانے والا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا سنجیدہ ہے کہ اس جو سیاسی یتیموں کی پارلیمنٹ ہے یہ حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا پڑے گا. عوام جن کو مینڈیٹ دے وہ آئیں. بالکل آپ انتظامی طور پر پاکستان کو صوبوں کی ضرورت ہے. چلو وہ شاہدہ بی بی وہی کہہ رہی ہے نا، شاہدہ بی بی کہتی ہے کہ آپ نے کسی حال میں ماننا نہیں. ایک فکرہ میرا سن لیں، ایک فکرہ آپ نے کہا سندھ میں کوئی مسئلہ یہ ہے رانا صاحب کہ اگر یہ الیکشن جہاں جیتے ہیں وہ الیکشن بھی کمیشن بھی صحیح ہے، بھی صحیح ہے، وہی الیکشن کمیشن انہیں کے پی کے میں دیتا ہے، وہ ویل اینڈ گڈ، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ سب کچھ صحیح ہے. پھر اگر جہاں یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن صحیح ہے. یہ آج سے نہیں، 2013 سے ان کی یہی رہی کہ 2014 میں جو دھرنا دیا وہ 35 سیٹوں پہ، جب وہ الیکشن ہوئے تو وہ 5 سیٹوں پہ، پھر وہ سب ہار گئے. اسی طرح 18 کے اندر ان کی مرضی سے سب کچھ ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ایک پیج پہ تھے، ان کو ملتی گئی سیٹیں، بڑے خوش تھے، چاہے جیسے بھی ملی، آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا یا پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کی، وہ بالکل صحیح تھا. اب جہاں یہ ہارتے ہیں پھر وہ جعلی مینڈیٹ ہوتا ہے، جہاں یہ جیتتے ہیں وہ اصلی مینڈیٹ ہوتا ہے. اب اس کا تو علاج ہی کرانا پڑے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتے. علاج کدھر سے کرائیں گے؟ علاج کدھر سے ہوگا؟ حافظ صاحب کہیں سے علاج ہے؟ ہمارے پاس اچھے ہاسپٹل ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس، آپ آ جائیں. پہلے بھی ہم نے ان کو علاج کے لیے بلایا تھا، صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنا جہاز بھیج کے ان کو بلایا تھا، سندھ کراچی میں علاج کرایا تھا. دوبارہ آ جائیں، علاج کروا دیں گے. اوہو، زرداری صاحب نے کس کے لیے جہاز بھیجا تھا؟ مجھے حیدرآباد میں بھی بڑے اچھے ہاسپٹل. اچھا حیدرآباد میں بھی ہیں. ہوں جی بسرا صاحب دسو. میں پھر آپ کو کروں، آپ نے رانا صاحب آپ نے یہ بات کہی، دیکھیں یہ جتنے مرضی آپ لطیفے سناتے رہیں، مذاق کرتے رہیں، چلیں آپ ویری کوئکلی بسرا صاحب اپنا پوائنٹ بات تو سنیں. جی کریں. بچے کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے 2/3 میجارٹی پہ پہلے پی ٹی آئی کے ڈاکہ ڈالا گیا، مخصوص سیٹیں چھینی گئی. اب بھی صورتحال یہ ہے، میں آپ نے کہا سندھ کی بات، اندرون سندھ میں تو الیکشن ہی نہیں ہوتا. اچھا چلو میں اس کا کر لیں. بسرا صاحب کہنے سے الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن ہر جگہ ہوتا ہے. میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے کہا آپ کو صرف جیت میٹھا میٹھا ہاتھ پہ اور کڑوا کڑوا تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کسی کی جیت کو اور اپنی ہار کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب ویری کوئکلی. نہیں دیکھیں رانا صاحب، بات ہے انتظامی طور پر جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ موقف یہ رہی ہے اگر ملک میں نئے صوبے بنانا ہے تو لسانیت کی اور علاقائیت کے نام پر نہیں، انتظامی سطح پر آپ نئے صوبے بنا سکتے. لیکن بات یہ اس ماحول میں جو ابھی آپ بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں؟ کل میں صوبے کا مطالبہ کر رہا تھا، کوئی پشتونخوا کا صوبہ، کوئی پشتونستان کا صوبہ، کوئی کیا صوبہ، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، صوبہ ہزارہ بھی آپ کے ساتھ. اس وقت تو آپ صوبے نہیں دے رہے تھے، آپ نے کہا یہ غداری ہے، یہ ملک کو تقسیم کرنے کی مترادف ہے. کس نے کہا تھا؟ اس ملک میں اصل حکمرانی کس کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا. میں ایک بات عرض کر لوں. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں نا، آپ کا اہداف کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ اگر آپ نے اسے بلانا چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ، گڈ گورننس، یہ ٹھیک کیا مقصد ہے آپ کا؟ چلے اچھی حکومتیں
نہیں، اگر آپ اس مقصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی نہیں، میں اگر آپ اس مقصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں کی یا چھوٹی پارٹیوں کو سائز کو کم کرنا، اور ایسے یونٹ آپ بناتے ہیں تاکہ وہ یونٹ آپ کے کنٹرول میں ہو، پھر آپ مرضی کے فیصلے ان سے کروائیے، اس اہداف کے لیے آپ بناتے ہیں، لیکن کرپشن پھر بھی ختم نہیں ہوگی، بیڈ گورننس پھر بھی ختم نہیں ہوگی، لا قانونیت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، جس طرح آج بھی لا قانونیت ہے، بیڈ گورننس ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، کیا یہ اہداف ہوں گے؟ کیا اس سے یہ ختم ہوں گے؟ تجربہ گاہ بنایا ہے پاکستان کو۔ اچھا چلیں، آپ کا انپٹ اپنی جگہ جی، I'll have to wind up over here جی۔ آپ سب کا بہت بہت فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔